بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 غزوہ تبوک۔ لکھو غزوہ بہنوں لکھو، کیا لالچ تھا، غزوہ کیوں تبوک لڑنا چاہتا تعارف۔ تھا؟ 9 ہجری کے اہم ترین واقعات میں غزوہ تبوک شامل ہے۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ایک چشمہ کا نام ہے جو اس مقام پر واقع ہے جہاں تک لشکر اسلام غزوہ تبوک میں پہنچا تھا۔ اسی بنا پر اس غزوہ کو تبوک کہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف۔ حدیث میں مزید یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ سفر کی آخری حد وہ ہے جو تم تبوک کے چشمے پر پہنچو۔ اس غزوہ کا نام غزوہ فاضحہ بھی ہے کیونکہ اس میں منافقوں کی فضیحت و رسوائی تھی۔ جی، اس غزوہ چوتھا کا سوال۔ ایک نام غزوہ حسرت اور جیش حنین کی العشرت منصوبہ بھی ہے، بندی کہاں ہوئی؟ حنین کی منصوبہ بندی کہاں ہوئی؟ کیونکہ اس غزوہ میں لشکر والوں کو بہت زیادہ مشقت جنگ جی بھوک پیاس منصوبہ کا بندی، جنگ حنین جی۔ غزوہ میں لشکر والوں کو بہت زیادہ مشقت بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کی تھیو جنگ جو پس منظر پوچھیں گا۔ مکہ مکرمہ میں عظیم فتح اور پھر غزوہ حنین میں پورے عالم عرب کا اسلام کے پرچم کے نیچے آنا اور ارد گرد کی سپر پاورز کو کھٹک رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام جس تیزی اور قوت پانچواں سے پھیل سوال۔ رہا ہے، بڑی طاقتور سیما صاحب نے چوتھو باقی ہے۔ بڑی طاقتوں سے جراک جواب ہے وڈو نہیں کی تھوڑو کچھ لکھے جو ٹکرا ہے۔ چکا ہے۔ کہیں ان کے صفایا کرنے کی طرف بھی پیش قدمی نہ کرے۔ مزید یہ کہ جنگ موتا کے 3000 سپاہیوں نے 5واں 1 سوال ہے، لاکھ رومی لشکر اسلام کی تیاری پر روشنی ڈالے۔ لشکر اسلام کی تیاری پر روشنی ڈالے۔ 1 لاکھ رومی سپاہیوں کو جس انداز میں چیلنج ایڈی کیا گیا تیاری ہوئی ہے نہیں جی مسلمان جی لشکر جی۔ چیلنج کیا گیا تھا، اہل روم کے کان کترو اور سامان ہو، زیادہ کترا کھڑے گھوڑا ہوا، کترا ہو گئے ہتھیار تھے۔ ہوا، کیسرو روم ہرکل کترا جانا ہوا۔ اور اس کا گورنر غسانی دونوں مسلمانوں کی طاقت اور طائف کے فتح کے بعد نوزائیدہ مسلم ریاستوں میں وسعت اور ترقی کو قربت سے دیکھ رہے تھے، قریب سے دیکھ رہے تھے۔ منصوبہ بندی کیسر روم ہرقل جو اسلام کی یہ لیسن ایڑو ہے جن میں جدی گھنے چیزوں پا کے ملے، اگر غور و فکر کری نہیں بہنوں تین بورا راج منصوبہ بندی کیسر روم ہرقل جو اسلام کے حقانیت سے بھی واقف تھا اس کی حنین تفصیل۔ یہ منصوبہ بندی کیسر روم ہرقل اور جو اسلام کے حقانیت سے بھی واقف تھا اس کی تفصیل جی ہاں۔ منصوبہ بندی کیسر و روم ہرقل جو اسلام کی حقانیت سے بھی واقف تھا اس کی تفصیل ما روا کو دعوت اسلام کے تحت گزر چکی تھی اور اسلام کو اپنی آنکھوں سے مسلسل آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف
زیادہ تھا کہ اگر ان کی بروقت نہ کچلا گیا تو ان کا اگلا نشانہ جی سلطنت روم خالی خالی ہو جگہ سکتی ہے۔ اس جی فتح مکہ کے جلتی بعد بنو ثقیف اس جلتی پر آگ کا کام رکل کے گورنر غسان نے کیا۔ پس اسلام کو کچلنے کے لیے 40,000 کا لشکر ترتیب دیا گیا جو ہر طرف کے جنگی سامان سے لیس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع۔ اسی اسنا میں ایک قافلہ شام سے مدینہ منورہ پہنچا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ شام شاہ روم رکل بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور بہت سارے قبائل مثلاً لہم اور جزام اور عاملہ اور غسان ساتھ ملا چکا ہے۔ عرب قبائل جو نصرانی خالی جگہ تھے ہرقل سے خوش ہیں اور وہ سب عیسائیوں کے غلبے کے لیے جمع ہو کر نکل رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر زبردست حملہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ لشکر کشی اور انفاق فی سبیل اللہ کا ترغیب۔ یہ حالات ملاحظہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرما لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع فرمایا اور ہر صحابی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا لکھی گڑا بھلے ویڈیو بند کر تعلق رکھتا پس تھا۔ منظر کیر بیان کرے دیندو ای جو جی لشکر کشی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ یہ حالات ملاحظہ فرما کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرما لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع فرمایا اور ہر صحابی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کو اسی قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، اور جس وقت یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی اس وقت دو بڑے مسائل تھے جو مسلمانوں کو درپیش تھے۔ نمبر ایک شدید گرمی کا موسم تھا، چند قدم چلنا بھی محال تھا۔ دوسرا اس سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا، فصل اچھی نہ ہوئی تھی، اس وجہ سے مال و اسباب کی شدید قلت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جذبہ ایثار قربانی، ان اسباب کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اس مہم میں تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال نصف مال لے کر حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، انہوں نے عرض کیا، بتایا آدھا مال سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے جہاد کے لیے مالی امداد طلب فرمائی تو اس وقت حضرت عثمان ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اونٹوں پر مبنی ایک تجارتی قافلہ تیار کر رہے تھے جن کی تجارت کی غرض سے شام بھیجنا تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تجارتی سفر منسوخ فرما دیا اور وہ تیار شدہ اونٹوں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 200 اونٹ جن پر
جن پر پالان اور چادر ڈلی ہوئی ہے، 200 اوقیہ چاندی پیش کی۔ بعض روایتوں میں 300 اونٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ سامان پیش کر کے عرض کیا کہ اس لشکر کی ضروریات مکمل فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی: اے اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، بے شک تو اس سے راضی ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تبوک میں 3000 کا لشکر تھا، اس میں سے 2/3 لشکر 20,000 افراد کا سامان اکیلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراہم کیا تھا۔ جنت کی بشارت جیش اسرت کی تیاری کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے: جو جیش عشرت کی تیاری میں سامان فراہم کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2,000 جنتیوں کے مالک بن گئے۔ اور مزید حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، قیامت کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب اٹھا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں، اخلاص اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدار نہیں، اخلاص اہم ہے۔ اسی دوران حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ ساری رات یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے کھجوریں لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے صبح تک پانی کھینچنے کی مزدوری کی ہے۔ جو مزدوری مجھے ملی ہے اس میں سے 1 صاع اہل و عیال کے خرچ کے لیے دے دیا اور 1 صاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سارے مال کے اوپر ان کھجوروں کو رکھا۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کی جہاد میں شرکت کی بڑی خواہش تھی، مگر سواری نہ ہونے کی باعث اتنے طویل سفر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اسی بے بسی اور اضطراب کا عالم یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کیفیت بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور ارشاد ہوا: وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ التوبہ، سورہ توبہ، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 92۔ ترجمہ: اور نہ ایسے لوگوں پر طعنا و الزام کی راہ ہے جب کہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا: میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشک بار تھی کہ افسوس وہ اس قدر زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں۔ منافقین کا کردار: ایک طرف تو مسلمان زبردست جذبہ ایثار قربانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف منافقین نہ صرف خود اس جنگ میں نہ چلے جانے کے بہانے کر رہے تھے بلکہ سادہ لوح مسلمانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی گرمی کی شدت کو بنیاد بنا رہے تھے اور کبھی آئندہ فصل جو تیار کھڑی تھی اس کی طرف
توجہ دلا کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا خیمہ مدینہ کی باہر لگایا ہوا تھا، اور جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ بھی لشکر کے ساتھ جائے گا، مگر جو ہی لشکر روانہ ہوا یہ منافق اپنے قافلے کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 9 ہجری ماہ رجب المرجب میں میں 30,000 مجاہدین کا لشکر مدینہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا لشکر تھا، جو مسلمانوں کے قحط سالی اور تنگ دستی کے باوجود تیار کر لیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں۔ روانگی سے قبل حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سباب بن ارفتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑا تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ جنگی حکمت عملی۔ مسلمانوں نے موسم سخت اور دشوار گزار ہونے کے باوجود سفر کو تیزی سے مکمل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ رومیوں کو لشکر اسلام کی آمد کی خبر ہو اور وہ جمع شدہ لشکر کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ ادھر رومیوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان قحط سالی، غذائی قلت اور تنگ دستی کی وجہ سے رومیوں کے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لشکر لے کر دشمن کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو گئے، اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جب اسلام بلاد عرب میں پوری قوت سے اٹھ رہا تھا، عین اسی وقت سلطنت روم ایران اور آپس کی جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ نمبر 2، ایک حکمت یہ تھی کہ مدینہ اور شام کے راستے میں بہت ساری ریاستیں اور قبائل مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو چکے تھے۔ اگر رومی فوجیوں پہلے حملہ آور ہوتے تو وہ آتے ہوئے ان ریاستوں کو فتح کر لی آتے۔ یوں مسلمانوں کو مخالفت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر رومی فوجیں پہلے حملہ آور ہو کر مدینہ منورہ میں چڑھائی کرتے تو مسلمانوں کو دفاعی جنگ کرنا پڑتی۔ نمبر 4، اگر رومی فوجیں پہلے آ جاتی تو داخلی منافقین ان سے مل کر بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ نمبر 5، رومی افواج کے پاس چونکہ وافر اسلحہ تھا، لہٰذا ان کے پہلے آمد مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر مرعوب کر سکتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی اور رومی فوجیوں کی آمد سے قبل تبوک پہنچ گئے، جس کے نتائج نہایت ہی اچھے ملے۔ رومی افواج کا حال۔ مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر دیکھ کر رومی افواج مختلف شہروں میں بکھر گئے اور جنگ سے کترانے لگے۔ مسلمانوں نے نفسیاتی جنگ جیت لی تھی۔ ہرقل بھی مرعوب ہو چکا تھا۔ اگر اس تنگ دستی میں 500 میل کا سفر کر کے اور گرمی کی سختی کو برداشت کر کے یہاں تک آ سکتے ہیں، تو اگر
ان سے جنگ کی گئی تو کیا کریں گے؟ مزید یہ تبوک کے ارد گرد جو ہرقل کی مخالفت عیسائی آبادیاں تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پے در پہ حاضر ہوتی رہی اور جزیہ پر امان حاصل کرتی رہی۔ مغلوب قبائل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک تبوک میں قیام کیا۔ اس دوران کوئی فوجی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اسی دوران مقام ایلا کا سردار یوحنا حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح کی درخواست کی اور ساتھ ہی جذبہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ قریبی قبائل بھی جذبہ دینے پر آمادہ ہو گئے اور صلح کر لی۔ دو متل جندل کے حاکم اقدر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر کے پیش کیا۔ اس نے بھی جزیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا اور امان طلب کی اور رومی فوجیاں پوری طرح مرعوب ہو کر بکھر چکی تھی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد واپسی کا حکم دے دیا۔ قوم سمود کی وادی سے گزرے۔ واپسی پر لشکر اسلام اس وادی سے گزرے جہاں قوم سمود آباد تھی اور ان پر اسی بستی میں عذاب نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خواہش تھی کہ وادی میں گھوم پھر کر ان کے کھنڈرات کو دیکھا جائے۔ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی میں داخل ہوتے ہی ہیں اپنا سر ڈھانپ لیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا، ظالموں کی بستی میں داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے، یہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزرو۔ مسجد زرار کی تباہی۔ مسجد زرار کی تباہی۔ مدینہ منورہ کے منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کر فتنہ پروری کی جائے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ اس مسجد کی سب کی نظروں میں اہمیت بن جائے۔ تبوک روانگی سے قبل منافقین نے بہت کوششیں کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالتے رہے اور فرمایا کہ تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے۔ واپس آتے ہی ابھی مقام ذی اوان پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مسجد زرار سے متعلق حکم نازل ہو گیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولتحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انک لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 اور آیت نمبر 107 سے 108 تک۔ ترجمہ۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کی درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ منافق جھوٹے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔
آیت نازل ہوتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معین بن عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا اور فرمایا ہمارے مدینہ پہنچنے سے قبل مسجد زرارہ کو جلا دو۔ دونوں صحابہ تیزی سے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مسجد کو آگ لگا دی اور یوں دیواریں مسمار کر دی۔ یوں منافقین مدینہ کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے وعید اور پھر مغفرت۔ جن لوگوں نے تبوک کی سختیوں کو دیکھ کر اس سے شرکت سے گریز کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کوئی مسلمان میل ملاپ نہ رکھیں۔ یہ 3 لوگ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کوئی سلام تک نہ لینا اور نہ ان کے سلام کا جواب دینا۔ ان کو دیکھ کر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راستہ بدل لیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 118۔ اور ان تینوں شخصیتوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ جی اس کے بعد تھوڑے سوال ہیں، آپ دیکھتے جائیں، پھر سوالوں کے بعد خالی جگہ بھی ہوگی اور خالی جگہ کے بعد اور بڑے سوال ہیں، اس کے بعد اور الف اور با میں ملانا ہے اور پھر اغراض مقاصد ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یعنی 10واں سبق شروع ہوگا انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، محمد رسول اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہماری سب کی جائے دعا قبول عطا فرمائے، حضور کا خاتون جنت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا دیدار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔